اسلام کی پیاری شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، دائما ابدا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل متاع الدنیا قلیل، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اتنے جلسے ہوتے ہیں، عالم علماء اتنی تقریریں کرتے ہیں چلا چلا کر کے، پھر بھی آپ لوگ سیکھتے نہیں۔ آپ نے جس طریقے سے نبی کے نام پہ انگوٹھا چوما ہے، اس طریقے سے چومنا شریعت کے خلاف۔ یہ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں علماء اہل سنت، ان سے پوچھئے گا امام صاحب چلے گا کیا؟ نماز پڑھیں گے؟ اچھا نماز پڑھیں گے۔ آپ نے جس طریقے سے انگوٹھا چوما ہے، اس طریقے سے چومنا شریعت کے خلاف ہے۔ انگوٹھا چومنا سنت والجماعت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی نبی کے نام پہ انگوٹھا چومنا ہم سنی بریلوی کی علامت ہے، لیکن اس طریقے سے چومنا منع ہے، شریعت کے خلاف۔ اسے چومنا نہیں بلکہ چمکارنا کہا جاتا ہے۔ چومنے کا طریقہ یہ ہے، کیا آواز آئی؟ اور آپ لوگ کیسے چومتے ہیں؟ ایسے چومتے کہ نہیں چومتے؟ بولو بھائی، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ تقریریں بہت سن چکے ہیں لیکن سمجھیے چومنے کا طریقہ کیا ہے۔ آواز آئی؟ اس طریقے سے چومے۔ آئیے پھر سے آقا و مولا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع مل کر اپنے آقا کی محبت میں ڈوب کر نبی علیہ نبی پہ درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا کیا نام ہے بابو؟ بولیے، کھڑے ہو جائیے۔ ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ آپ جو گھڑی پہنے ہیں یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اسے اتاریے۔ جو آپ انگوٹھی پہنے ہیں یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے، اسے اتاریے۔ جو آپ نے ربڑ پہنا ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اسے بھی اتاریے۔ پہلی بات تو اس میں دیکھیے عربی یا اردو کی عبارت بھی لکھی ہوئی ہے، صحیح ہمیں دور سے نظر نہیں آ رہا لیکن ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ یہ نہیں میلاد النبی شریف میں لوگ اس کو پہنتے ہیں نا، سراسر غلط۔ ہاتھ کے کلائیوں میں دھاگا، ربڑ، چلا، یہ سب پہننا غیروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے کلائیوں میں ربڑ پہننا اگر درست ہوتا تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک پہنے رہتے، سمجھ گئے؟ یہ نہ پہنے، اتار دیجیے، اس کو پھینکیے گا نہیں بلکہ اسے دریا ہو، ندی ہو، تالاب ہو، کنواں ہو، اس میں ڈال دیجیے، ٹھنڈا کر دیجیے، کیونکہ عربی یا اردو عبارت ہو سکتا ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ مرد مومن کے لیے لوہا، عورتوں کے لیے بھی لوہا، تانبا، پیتل پہننا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، سمجھ گئے؟ اگر اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے۔ آئیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حافظ وقاری فضل رسول صاحب کی محبت میں میں یہاں آ گیا، کم سے کم جب سے صبح ہوئی ہے بعد نماز فجر سے لے کر کے
तकरीबन 9-10 बजे तक मुझको लगता है कि आपने 50 मरतबा कहा कि आपको हजरत चलना है, मिलाद शरीफ में चलना है। मैं कह रहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, जाने दीजिए, वक्त ज्यादा हो जाएगा। बोले नहीं हजरत 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 11 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप मोहब्बत वाले हैं। आपने कहा कि मेरे खानदान में, परिवार में चलिस्मा है, आप तशरीफ लाएं, इसाइले सबाब की महफिल है, आप जरूर चलें। मैंने आपकी बात ना टाल पाई, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना कि आपके अब्बा भी बड़ी दीन की खिदमत किए, आलिम उलमा से बड़ी मोहब्बत करते थे। जेब में पैसा हो या ना हो, अगर दिल में आ जाए तो महफिल सजा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने सुना है, देखा नहीं है। अब ये आप लोग जानेंगे कि सही है कि गलत है। हाँ, वो इतने दीवाने थे कि मैंने सुना कि वो हरा जुब्बा या साफा वगैरह पहने रहते थे, नमाज की पाबंदी करते थे। सफर कर रहे हैं, अगर कोई आलिम मिलता तो उसको दावत दे देते कि आप आइए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। अच्छा, वो आता तो मिलाद शरीफ करा लेते, अगर सिरनी का पैसा ना होता तो मलीदा ही बना लेते। वाह वाह वाह, क्या बात। वही मैंने मोहब्बत और अखलाक हाफिज फजले रसूल साहब के अंदर देखा। अल्लाह जल्ला शान हो इनको सलामत रखे, और जिनके आज में ये महफिल पाक मनाई गई, सजाई गई, रचाई गई, आप लोगों को बुलाया गया, अल्लाह जल्ला शान हो वो मरहूमा की अल्लाह जल्ला शान हो मग़फ़िरत अता फरमाए। कहिए आमीन। उसके कब्र में रहमतों नूर की बारिश हो, कहिए आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार हैं। क्या है? वाह वाह वाह। यार यानी यार माने दोस्त हैं। क्या है? दोस्त हैं। सरकारे मदीना के हजरत अबू बकर दोस्त हैं, और हजरत अबू बकर नबी रसूल के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल और आला है। बेशक। नबी रसूल के बाद तमाम इंसानों में सबसे आला और अफजल है। अफजल है। क्या है? सबसे आला और अफजल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने नबी के नाम पर यानी मिलादे पाक के नाम पर 1 दिरहम खर्चा किया, उसका हश्र मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसाइले सबाब की महफिल है, यही मौजू में ले लो। यानी हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जिसने आका की महफिले पाक के नाम पर 1 दिरहम खर्चा किया तो उसका हश्र मेरे साथ होगा, यानी सिद्दीक़ अकबर के साथ उसका हश्र होगा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जन्नत में उसका महल मेरे महल के करीब में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। उसका महल मेरे महल के करीब में होगा, यानी उसका मकान मेरे मकान के करीब में होगा। ये सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, ये बरेली शरीफ का कुत्ता है, अब इसे पहले दे दिया जाए। आप ये अंगूठी उतारिए, ये अंगूठी भी पहनना हराम है, शरीयत के खिलाफ है। बरेली है, कोई तमाशा थोड़ी है। और हम लोग बरेली शरीफ के कुत्ता है। क्या है? और कुत्ता जो है तमाम शेरों पे भारी रहता है। क्या बात है, बेशक। कुत्ता जो है तमाम शेरों पे भारी रहता है, चाहे जितना बड़ा शेर आ जाए कुत्ता नहीं डरता, क्योंकि कुत्ता कुत्ता होता है। कुत्ता के साथ उसके मालिक का करम और फैजान होता है। क्या बात है। और शेर तो आजाद होता है, आजाद होता है। वो तो समझता है कि ना 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 मेरे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं है, मैं ही तो सबसे बड़ा फन्ने खा हूँ। लेकिन उसे मालूम नहीं कि कुत्ता जब अपने आप में आ जाए तो मालिक के फैजान से शेर भी डर जाया। तभी तो आला हजरत ने बरेली से फरमाया कि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, यानी जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि गौसे पाक आपका पंजा यानी आपकी हिमायत, आपका फजल, आपका करम जिस पर हो जाए
وہ کتا شیر سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ بے شک کیا ہاں تو دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں بریلی شریف سے محبت کریں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ 1 درہم خرچہ کرنے والا اس کا حشر میرے ساتھ میں ہوگا، اس کا مکان میرے مکان کے بغل میں ہوگا، اس کا اعمال میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، جنت میں اس کا محل میرے محل کے بغل میں ہوگا، اس کا مکان میرے مکان کے بغل میں ہوگا۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اگر یہ کوئی نیتا کہے اسی بات کو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی مولوی کہے کہ ہو سکتا ہے یہ چمچہ گیری میں بول رہا ہے، کوئی ملا کہے کہ ہو سکتا ہے یہ چمچہ گیری میں بول رہا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یعنی صحابی رسول انسانوں میں یعنی رسولوں میں نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرا دوست ہے، میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا سکون ہے، اور ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ آقا کے ہر ساتھ لمحہ لمحہ ہے، ہر سفر میں ہے، ہر نگر میں ہے، ہر ڈگر میں ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ لگائیے، نعرہ ماریے۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ صدقے سے مرحومہ کی اللہ جل شانہ مغفرت عطا فرمائے گا محشر کے میدان میں، اور ابھی عذاب قبر سے بچائے گا۔ سمجھ گئے دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، آج چاند کی 27 تاریخ ہے نا، آج چاند کی 27 تاریخ ہے۔ 4 دن کے بعد ایک گرامی شریف آ جائے گی۔ کیا آئے گا؟ گرامی شریف یعنی سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی لا مکانی سچے لاشانی غوث سمدانی کی محفل پاک گھر گھر مکان مکان دکان دکان شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کریا کریا ہر جگہ منایا جائے گا۔ بے شک بے شک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی اور منائی جائے گی۔ دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی لا مکانی شیخ لاسانی، اور بچپنا کا عالم ہے۔ آپ کے نانا جان آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی والدہ آپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ دوستو بزرگوں جب سرکار غوث پاک چلنے کے قابل ہو گئے، بولنے کے قابل ہو گئے، دیکھنے کے قابل ہو گئے، سننے کے قابل ہو گئے، تو آپ کے نانا جان آپ کو ایک مدرسے میں لے جاتے ہیں، ایڈمیشن کراتے ہیں، داخلہ کراتے ہیں۔ جب آپ کا ایڈمیشن ایک مدرسے میں ہو گیا، آپ کا داخلہ جب ایک مدرسے میں ہو گیا، آپ تشریف لاتے ہیں۔ جب دوسرے دن مدرسہ جانے لگے تو آپ کے نانا جان آپ کو ایک آنا دیتے ہیں، اے بیٹا عبد القادر جیلانی میرے دین میں جو آئے اسے کھا لینا۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت میٹھی چیز پسند تھی۔ سرکار غوث پاک حلوائی کے دکان میں تشریف لاتے ہیں، ایک آنے کی نیبو چوس لیتے ہیں، کھانے کے بعد مدرسہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اپنے استاد گرامی کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کو استاد کہتا ہے بہت بیٹا اعوذ باللہ، آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو استاد کہتا ہے کہو بیٹا بسم اللہ، آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو استاد کہتا ہے کہو بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار غوث پاک خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ آپ کو استاد کہتا ہے کہو بیٹا الحمدللہ رب العالمین، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ استاد کو جلال آیا، غصہ آیا کہ میں نے عبد القادر کو اعوذ باللہ پڑھایا، اعوذ باللہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ کرامت حضور غوث اعظم حضور حفیظ ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں اکثر دیکھتا ہوں یہاں پہ جب سے میں آیا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں بہنیں زیادہ تر یہاں ساڑیاں پہنتی ہیں ساڑیاں پہننا مذہب اسلام میں حرام ہے کیا ہے بولو بھائی کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کی بیوی پہنتی ہو یا ماں پہنتی ہو یا بہن پہنتی ہو ٹھیک ہے نا آپ آج کے جلسے سے ایک پیغام لے کر جائیں جب ہم گھر جائیں گے تو پیسے کا انتظام کر کے ہم اپنی ماں بہنوں اور بیوی کے لیے سوٹ اور سلوار کا کپڑا لائیں گے ساڑی پہننے والی عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ ساڑی پہننے والی عورتوں کا پیٹ اور پیٹھ دونوں کھلا رہے گا اللہ پیٹ اور پیٹھ دونوں کھلا رہتا ہے اور شریعت میں عورتوں کو سارا بدن چھپانا فرض ہے ہاتھ کی ہتھیلی اور تلوا چھوڑ کے سارا بدن چھپانا کیا ہے فرض ہے اور جو عورتیں ساڑیاں پہنتی ان کا پیٹ اور پیٹھ دونوں کھلا رہتا ہے اس سے بے حیائی بے شرمی پھیلتی ہے سمجھ گئے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں بہنوں کو ساڑیاں نہیں بلکہ سوٹ اور سلوار پہنائیں آج سے پہنائیں گے جن کے گھر میں ماں بہنیں ساڑیاں پہنتی ہے آج سے انہیں سوٹ خرید کے دیں گے بولو بھائی کتنے لوگ ایسا عمل کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ڈرتے ہیں کیا بیویوں سے ڈرتے ہیں کیا ماں بہنوں سے ڈرتے ہیں کیا تو شریعت کی بات ہے کسی سے نہیں ڈرنی چاہیے سمجھ گئے شریعت پہ عمل کروائیے چاہے جیسے کروائیے چاہے جس طریقے سے کروائیے لیکن کریے اور کروائیے تو ماں بہنوں کو سوٹ سلوار پہنائے اور پردے میں رکھے تو میں نے یہ دیکھا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی پیر آتے ہوں گے عالم علماء آتے ہوں گے عورتیں اسی طرح گھیر لیتی ہوں گی تعویذ دعا کے لیے خوب چھڑوانے کے لیے اور میں نیا آدمی میں بول نہیں پایا میرے پاس کوئی تھا نہیں اور جنگلیٹر چل رہا تھا آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ ایک بچہ تھا تو میں نے اس سے کہا کہ ماں بہنوں کو بولیے کہ باہر چلے جائیں اسلام میں پردہ ہے کیا ہے چاہے جتنا بڑا علامہ ہو پیر ہو مفتی ہو امام ہو کوئی بھی ہو اگر وہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتا تو وہ شیطان ہے کیا ہے شیطان ہے وہ شیطان کا بڑا بھائی ہے سمجھ گئے چاہے جتنا بڑا پیر ہو علامہ ہو مولانا ہو مفتی ہو امام ہو کوئی بھی ہو دیکھ لو کہ اگر یہ عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا ہے دربار کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے ان کے مجمع میں بیٹھ رہا ہے تو سمجھ لینا یہ شیطان کا بھائی ہے کیا ہے شیطان کا بھائی ہے اس سے ہوشیار ہو جانا اور ایسے مولویوں کو لات بھی مارنا کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے وجہ سے سنت والجماعت میں خلفسار پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے وجہ سے سنی بریلوی عالم علماء بدنام ہوتے ہیں اور دوستوں بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں چاہے جتنا بڑا علامہ ہو پیر ہو مفتی ہو کوئی بھی ہو سب سے بڑی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں بہنوں کو پردہ میں رکھو آپ ناشتہ خود لے کے جاؤ آپ دسترخوان خود لگاؤ آپ کھانا خود کھلاؤ ماں بہنوں کو پردہ میں رکھو اگر پردہ میں رکھو گے تو خدا کی قسم جو عالم جو مفتی جو پیر تعبیر بنا کے دے گا اس سے زیادہ فاطمہ کی سنت فائدہ کرے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت فائدہ کرے گی لیکن یہ میں یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ میلہ لگ جاتا ہے لوگ ایک کے بعد ایک چاہے اتنی بڑی تعویذ نہیں چاہے پوری تعویذ پہن لو گلے میں پورے گردن میں پورے مکان کے دروازوں میں دیواروں میں لگا لو جب تک نماز کی پابندی نہیں کرو گے شریعت پہ عمل نہیں کرو گے مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار نہیں بنو گے اور ماں بہنوں کو پردہ میں نہیں رکھو گے برکت آ ہی نہیں سکتی لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر میں شیطان ہے جنات ہے بھوت ہے پڑے تو پاگل ہے مسلمان کے گھر میں جنات آئے گا شیطان آئے گا جنات تو جنگلوں میں رہتا ہے جنگلوں میں رہتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ تو نے اپنے مکان کو جنگل بنا لیا کبھی قرآن کی تلاوت تو کرتا نہیں نہ بیوی سے کرواتا ہے نہ کبھی تو نماز پڑھتا ہے نہ بیوی کو نماز پڑھنے کی
ہے کوئی عالم مولانا پیر آیا دے ہاتھ کی چمائی دے پیر کی دوائی دے سر کی دوائی پیر کو نذرانہ دے دو اگر پیر خوش ہو جائے گا تو بیڑا بدل جائے گا مقدرے بدل جائے گی تو پاگل ہو گیا ہے اگر پیر کی دعاؤں سے تیری تقدیر بدلے تو پیر بے وقوف ہے اپنے بیٹے کے حق میں دعا نہ کرے اپنے خانقاہ کے بارے میں دعا نہ کرے دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے لیکن کب بدلتی ہے جب تو نماز کی پابندی کرے گا شریعت میں عمل کرے گا شریعت سے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نہ وہاں کام آئے گا بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جتنا پیر کی خدمت کرتے ہو نا پیر کا ہاتھ چومتے ہو نا پیر کا پیر دباتے ہو نا خدا کی قسم اگر اتنا پیر اپنے ماں باپ اگر دبا دو تو مقدر میں چار چار واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ پیر کا پیر دبا رہے ہو شوق سے اسے خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا اٹھا کے دعا کر دے ایک طرف دعا کر رہا ہے دوسری طرف اس کی نگاہ تمہارے جیب میں ہے ہاں ایک طرف دعا کر رہا ہے دوسری طرف اس کی نگاہ تمہارے جیب میں ہے کہ کب دعا مکمل ہو نذرانہ لو اور اپنے خانقاہ میں جاؤ گھر میں جاؤ اکثر زیادہ تر دیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ جو بیچارہ مسجد میں امامت کرتا ہے صحیح سے اپنے بچوں کو کپڑا نہیں پہنا پاتا لیکن اگر اسے پیر کو دیکھا جائے پیری مریدی کر رہا ہے تو باپ رے باپ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بلڈنگیں بن جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے اور جو امام بیچارہ پانچوں وقت کی نماز پڑھا رہا ہے مصلی میں مسلک کی خدمت کر رہا ہے درود فاتحہ کر رہا ہے جنازہ کی نماز پڑھا رہا ہے اور نکاح پڑھا رہا ہے اس کے آئے اتنی غریبی بے بسی اس کو بتانے میں شرم لگتی ہے کہ مجھے 5,000 6,000 ملتا ہے اور پیر آدھا گھنٹہ کے لیے آئے تو 20,000 لے کے جائے 50,000 لے کے جائے 30,000 لے کے جائے یہ تو حوصلہ بند کرو یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اگر کوئی عالم مسجد میں امامت کرتا ہے تو باخدا کی قسم وہ پیر سے اچھا اور افضل ہے اس لیے تم پانچوں وقت کی نماز سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 بھائی واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سمجھ گئے سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آیا آنے کے بعد سلام کیا سرکار اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہا حضور بس زیارت کے لیے آ گیا ہوں کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا کافی دیر تک بیٹھا رہا اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سامنے نہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا پھر بولا حضرت بس چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ دھاگا اتار دے جو پہنا یہ دھاگا بھی پہننا شریعت کے خلاف ہے غیروں کا طریقہ ہے سمجھ گئے اور غیر کے نابالغ بچوں سے لینا دینا بھی جائز نہیں اگر کوئی نذرانہ دینا چاہتا ہے تو خود لے کر آئے ورنہ چھوٹے بچوں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ چھوٹے بچوں سے لینا دینا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آنا ہوا بس حضور زیارت کے لیے آیا تھا ایک ڈبہ ساتھ میں مٹھائی لایا تھا سرکار اعلیٰ حضرت کو دیا اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا اب جاتے جاتے کہنے لگا حضور ایک تعویذ بنا کے دے دے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمٰن نے کاغذ اٹھایا قلم اٹھایا تعویذ لکھ کر کے دے دیا جب تعویذ لکھ کے دیا جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا رکو آپ نے اپنے ایک مریض سے کہا کہ بیٹا یہ وہ الماری پہ اس کی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اسے دے دیا جائے اب وہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے سرکار یہ مٹھائی آپ ہی کے لیے لایا تھا یہ نذرانے میں قبول فرما لے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کہتے ہیں ارے یہ بریلی ہے
سبحان اللہ بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت پیر و مرشد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہو، سچے پکے سنی بریلوی بن کر رہو، اور جتنے بھی وہابی سلح کلی رافضی قادیانی چکرالوی گاندری محمدی بریلی شریف کے ٹوٹے پھوٹے سڑے گڑے ظالم دشمن ہو، ان دشمنوں سے بھی دور رہو، اور چاہے جتنے بڑے خانقاہ کا پیر زیادہ ہو سجادہ نصیر ہو علامہ کیوں نہ ہو مفتی کیوں نہ ہو پیر کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں بریلی کی محبت نہیں ہے تو وہ میرا نہیں ہے۔ جو بریلی کا ہے وہی بولو نا، وہی میرا ہے، بریلی کا ہے وہ ہمارا ہے، بولو نا، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، ہمارا جو بریلی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نہیں ہے۔ یاد رکھے نا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہر جلسے میں لگایا کرو، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، دیکھ لینا چہرے میں اگر مسکراہٹ ہے تو سمجھ لینا اپنا ہے، اور اگر چہرے میں بارہ بج جائے تو سمجھ لینا یہ غیر ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ تو دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہیں، وہابیوں سے دور رہیں، سلح کلیوں سے دور رہیں۔ جو میں واقعہ بتا رہا تھا اسے پورا کر کے الصلاۃ والسلام پڑھ لیا جائے، کیونکہ مجھے بھی سفر کرنا ہے اور صاحب خانہ کا کھانا بھی چالو ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے امام صاحب مولانا صاحب یا مفتی صاحب کے ذریعے سے فاتحہ شریف کا اہتمام کروا کر کے اور کھانا شروع کر دیے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، سرکار غوث پاک نے کہا سبحان الذی اسریٰ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گفتار محترم نے کہا کہ اے بیٹا یہ بتاؤ کہ پہلا پارہ کون پڑھے گا، دوسرا کون پڑھے گا، تیسرا کون پڑھے گا، چوتھا کون پڑھے گا، پانچواں کون پڑھے گا، چھٹواں کون پڑھے گا، ساتواں کون پڑھے گا، آٹھواں کون پڑھے گا، نوواں کون پڑھے گا، دسواں کون پڑھے گا، گیارہواں کون پڑھے گا، بارہواں کون پڑھے گا، تیرہواں کون پڑھے گا۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی لا مقامی سیکھے لا شانی روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم، میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جب میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو میں سنا کرتا تھا، سنتے سنتے میں بھی 18 پارہ یا 14 پارہ کا میں بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اب مجھے پہلے لے دیا جائے، یعنی غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر سے قرآن کی آواز کو سن کر کے 18 پارہ یا 14 پارہ کا حافظ قرآن کر رہے ہیں، اب مجھے پہلے لے دیا جائے۔ یعنی غوث اعظم بتا رہے ہیں اگر کسی خاتون کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو ماں بولتی ہے تو بیٹا سنتا ہے، اگر ماں چلتی ہے تو بیٹا محسوس کرتا ہے، اگر ماں کھاتی ہے تو بیٹا محسوس کرتا ہے۔ یعنی اگر ماں کے پیٹ میں یا خاتون کے پیٹ میں اگر بچہ ہے، اگر ماں گالی دے گی تو بیٹا گالی دینے والا ہوگا، اگر ماں چگلی کرے گی تو بیٹا چگلی کرنے والا ہوگا، اگر ماں برائی کرے گی تو بیٹا برائی کرنے والا ہوگا، اگر ماں شریعت کے خلاف قدم اٹھائے گی تو بیٹا بھی شریعت کے خلاف قدم اٹھائے گا۔ اے میری ماں بہنوں، اپنے قدموں کو سنبھالو اور فاطمہ کی سنت پہ عمل کرو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ لگائے کرے برائیوں سے نعرہ لگائے تھوڑا بیدار پردے ہو میں گئے۔ رکھو، اور یہ اصالِ ثواب کی نسبت سے محفل پاک رکھی گئی ہے، یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے۔
دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں کل متاع دنیا قلیل یعنی دنیا کی پونجی تھوڑی ہے آخرت کی پونجی بھاری ہے دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں آخرت کی پونجی کے بارے میں توجہ کرو نماز کی پابندی کرو شریعت پہ عمل کرو چہرے میں داڑھی رکھو کیا کرو گے چہروں میں داڑھی رکھو سمجھ گئے اور بہت سے لوگ تو داڑھیاں بھی رکھے رہتے ہیں تو داڑھی پتہ نہیں کس طریقے سے رکھتے ہیں خراب اتنا خراب چہرہ لگتا ہے کبھی کبھی عالم علماء سے مشورہ کر لیا کرے کہ اتنا داڑھی رکھنا آقا کی سنت کس طریقے سے اور سن لو داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے بے شک سبحان اللہ داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے اور واجب کو ترک کرنے والا اعلانیہ ترک کرنے والا اعلانیہ مٹانے والا شریعت میں حکم ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے کیا کیا جائے اس کی گردن مار دی جائے تو کیسے مسلمان ہے کہ چہرے میں داڑھی نہیں رکھتا ہے اپنی پہچان کو مٹا رہا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک تو چہرے میں داڑھی رکھ نماز کی پابندی کر اور شریعت میں عمل کر سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے بولو بھائی نماز پڑھو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے وقت نہیں ہے کہ تقریر میں کروں میں کیسی تقریر کرتا ہوں کل کے چھوٹے سے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا پھر کبھی آپ اس گناہگار فقیر قادری بریلی شریف کے کتا کو آپ یاد کریں گے بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہوگا اور آپ لوگ سال میں ایک بار بریلی شریف عرس رضوی میں ضرور آئیں بے شک جب آپ لوگ بریلی شریف آئیں تو وہاں میری طرف سے رہنے کھانے پینے رکنے کا انتظام رہتا ہے بلکہ میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا مرید غریب ہے یا میرا چاہنے والا غریب ہے اگر بریلی شریف آنا چاہتا ہے اگر اس کے پاس کرایہ نہیں ہے تو میں آنے جانے کا کرایہ بھی دے سبحان اللہ کیونکہ بریلی وہ بریلی ہے کہ جس طرح موبائل کو چارجر میں لگانے سے موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے اسی طرح بریلی شریف جانے سے ایمان چارج سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور جن کو بلانے میں لاکھ 50 ہزار روپیہ خرچہ لگتا ہے بریلی شریف میں دیکھو رضا کی گلیوں میں ٹہلتے نظر آتے ہیں بے شک سبحان اللہ یعنی بریلی شریف میں ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں بریلی شریف ضرور آؤ سال میں ایک بار بریلی شریف آئیں گے کتنے لوگ آئیں گے ہاتھ اٹھائیں عرس رضوی میں کتنے لوگ آئیں گے آپ لوگ بریلی شریف نہیں آنا چاہتے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو آج یہ محفل سلامت ہے چادر گادر عرس سلامت ہے سمجھ گئے بریلی شریف سے محبت کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے اور اپنے مکان کے دروازوں میں پردہ لگائیں میں نے یہاں دیکھا کہ اکثریت میں زیادہ تر لوگ مکان تو بنائے ہوئے ہیں لیکن پردے نہیں لگے ہوئے مکان کے دروازوں میں پردہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ جس کے مکان کے دروازے میں نہ پردہ ہو اور جس کے بیوی کے وجود میں پردہ نہ ہو اس مکان میں اللہ کے رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے حرام کی کمائی کمانے والا حرام کھانے والا برائی کرنے والا غیبت کرنے والا شراب پینے والا زنا کرنے والا یا طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا رہنے والا اگر آپ کے مکان کے دروازے سے آیا تو اندر تک اس کی نگاہ چلی گئی اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اللہ کی رحمت نہیں آئے گی وہاں تک اللہ کی برکت نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو تو مکانوں میں دروازہ لگائیں اور ماں بہنوں کو بھی پردے میں رکھیں بے شک ٹھیک ہے نا اب اللہ جل شانہ سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ گناہگار فقیر قادری حافظ و قاری فضل رسول صاحب کو دعائیں دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ انہیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے ان کی آواز میں اور نکھار پیدا فرمائے اور اسی طرح دین اور مسلک کی خدمت کرتے رہیں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو اور ایسے نوجوانوں کو ساتھ دیا کرو کہ دین اور مسلک کی خدمت ہو یہ لوگ دین اور مسلک کی خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہے صحیح بات ہے کہ نہیں تو دوستوں اپنے عالموں کا خیال رکھو اماموں کا خیال رکھو اور شریعت پہ قائم رہو اور وہابیوں سے دور رہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام کے لیے خیر ہو جائے گی